لائرز موومنٹ کی بات ہوئی اور ذکر ہوا کہ تحریک کے ان لوگوں کو متحرک کیا گیا, تحریک کے ذریعے موبلائز کیا گیا اور میڈیا نے اس کی ایکسٹینسو کوریج کی, اور جو پرسٹین پرنسپلز آف جرنلزم ہیں اس کے اندر متعصب کوریج کی, کیونکہ ایک پارٹی کو آپ بالکل پروجیکٹ کر رہے تھے. لوگوں کا خیال ہے کہ اچھی تبدیلی آئی. ان حالات کے اندر ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, ہمیں سوشل موبلائزیشن کروانی ہوگی, ہمیں ایجنٹس آف چینج بننا ہوگا, لوگوں کو, میں یہ پومپس ٹرم شاید استعمال کر رہا ہوں, راہ دکھانی ہوگی. صرف سچ بولنے سے, سوال اٹھانے کی حد تک بات نہیں بنے گی. دیٹ از دی آرگومنٹ. طلعت دیکھیں, ایک تو ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جرنلزم کسی بھی مہذب معاشرے میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے اس کی جو بیلنسنگ کا پرنسپل ہے وہ اپلائی کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں بیلنسنگ کا کانسیپٹ irrelevant ہے ٹوٹلی ایز فار ایز جرنلزم از کنسرن. ٹو سے کہ ایک جنرل کیانی صاحب کل ٹیک اوور کر لیں اور نواز شریف صاحب ایک بیان دیں تو ان کا بیلنس کرنے کے لیے کیانی صاحب کا بھی بیان لیں, اور جرنلزم از ناٹ جسٹ ڈوئنگ جاب آف کلرک. کوئی کلرک نہیں ہے کہ اس کا بیان لیا اور اس بیلنس کر لیا. جرنلزم از سپورٹنگ دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جس کانسٹیٹیوشن کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن گارنٹیڈ ہوتی ہے. اگر ایک انکانسٹیٹیوشنل فریم ورک آ جاتا ہے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف اور لائرز موومنٹ کو بیلنس کوریج ہونی چاہیے تھی, آئی تھنک دیٹ از آسکنگ فار ٹو مچ, کیونکہ جرنلزم کا جو فریم ورک ہے دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک فنڈامنٹل. دیکھیں فیکٹس ویسے بھی انبائسڈ ہوتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے ہوتے ہیں. متفق ہے اس بات پہ, یہاں متفق ہے. ایک چیز میں مشرف کو کیسے ڈیفینڈ جہاں تک ہاؤ کین یو کال مشرف ایز اے بیلنسنگ اسٹیک ہولڈر آف اینی میں نے بات اینی باڈی. دوسری بات کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک آپ جائیں. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ لائرز موومنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, لائرز موومنٹ پرنسپل کی بات کرو نا, دیکھیں لائرز موومنٹ میڈیا نے سٹارٹ نہیں کی, ہمیں یہ ماننا پڑے گا. لائرز موومنٹ سٹارٹ جو ہے لائرز نے کی, جس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کو میڈیا نے شروع ہو چکی تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر انکانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے, انکانسٹیٹیوشن کے اندر آپ ایک پروسیجرل ڈیفینیشن اس کی کر سکتے ہیں اور ایک سبسٹینٹیو ڈیفینیشن کر سکتے ہیں. لیکن ایک ویزیبل چیز لیکن سبسٹینٹیو ڈیفینیشن یہ ہے کہ پروسیجرلی ڈیموکریسی تو آپ کے پاس ہے, سبسٹینشلی تو کوئی وہ تو سامراج کی بات کر رہے ہیں اسی ماحول کے اندر کہ سامراج ہم کے اوپر تاری ہے, ہمارے اوپر تاری ہے. الیکشن ہوئے ہیں, نادرا کہتی ہے 3.5 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ بوگس ووٹ تھے. ٹھیک ہے جی, این آر او کے ذریعے حکومت بنی ہے, تو میں تو بڑے سارے آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ بھائی ایکسیپشنل سرکمسٹانس ہے تو چلائیں پھر. دس از دی جاب آف تحریک, لوگوں نے چلانی ہے, میڈیا نے نہیں. پروموٹ کریں. دیکھیں ہم یہ بات ہمیں ایسے سیاستدانوں کو لانا ہے جنہوں نے اپنے اختیارات کا جائزہ, ایسے سیاستدانوں کی اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے کہ لوگ ان کو پہلا فکرہ مکمل کریں, کریں دھرنے کور کریں, اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے لوگوں کو. 24 گھنٹے کوریج دیں, دھرنے کو نہیں. آپ خود الیکشن میں کھڑے ہو جائیں, اگر آپ نے سب کچھ کرنا ہے تو ہم الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. بالکل دھرنے کو اگر میں کہہ رہا تھا بریک میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے متی کو کہہ رہا تھا, متی کو میں نے خود سنا کہتے ہوئے رحمان ملک سے آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں, آپ کیوں پوچھ کہہ رہے ہیں؟ One last comment from Sana. Go ahead. دھرنے کی بات ہوئی نا, اگر اتنی بڑی خبر ہو تو اسے بالکل 24 گھنٹے کی خبر ہے, اسے 24 گھنٹے کور کرنا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میڈیا یہاں بھی بائسڈ ہے میرے خیال میں. اور دھرنا دوسرے دن جب شروع ہوا کراچی میں, وہاں ساری کرسیاں خالی تھیں, اسٹیج بھی خالی تھا, وہاں کوئی بندہ نہیں تھا. کتنے ٹی وی چینلز نے دکھایا, صرف ایک نے میں نے دیکھا, وہ کسی ٹی وی چینل پہ, میں نام نہیں لیتا چلیں, اس کے علاوہ کسی نے نہیں دکھایا کہ وہاں کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اور وہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے دھرنے میں, یہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ سب سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں پہ کہ عمران خان صاحب صرف کراچی اور پشاور میں دھرنے کیوں دے رہے ہیں, وہ جا کے شمسی ایئر بیس کے بعد دھرنا کیوں نہیں دیتے جہاں سے طیارے اڑ رہے ہیں. وہ ابھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ کمبائنڈ ٹاسک فورس تھی پی این ایس مہران پہ, وہ کام کرتی تھی, وہاں دھرنا دیں جا کے. ایک طرف چل پڑنا تو میرا خیال ہے. اوکے سنا, ٹورڈز دی ویری اینڈ اینڈ بریفلی یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ بحران جو ہے اس کی ریزولوشن کی ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی, تو ہم اپنے آپ کو کیسے تیار کریں؟ کیا ہم تیار رہیں کہ ہمیں کیمپین کرنا ہے, کیمپین جرنلزم کی طرف جائیں آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے, یا ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ابھی کریں, دیٹ از گڈ انف؟ آئی تھنک طلعت سب نے اپنی اپنی بات کی کہ جرنلزم میں یہ ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. مگر میں جو کہتی ہوں جو جرنلزم کی سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے آبجیکٹیوٹی.
which is lacking in all of us. I think हम सब की मतलब एक point पे मेरी भी आवाज़ बढ़ती है, किसी point पे आवाज़ बढ़ती है, आपको भी गुस्सा आ जाता है, इस तरह बता रही थी। हाँ, पर कहने का मकसद ये कि इस वक्त point ये है कि objectivity के साथ सब चीज़ों को लेकर आइए। अगर धरना हो रहा है बिल्कुल उसको coverage दीजिए, अगर धरने में इमरान खान साहब सो रहे हैं तो उसको भी दिखाइए, अगर धरना ऐसा है कि लोगों को शाम को कहा गया कि आज घर चले जाइए, सुबह 12 बजे मिलते हैं, रात को अपने बिस्तरों पर जाके सोइए, सुबह इंशाल्लाह वापस धरने में आ जाइएगा, तो इसको भी बताइए। तो फिर आवाम के साथ झूठ मत बोलिए, फिर पूरा सच बोलिए। I have to leave the point. Thank you so very much, नाज़रीन। तमाम मेहमानों का बहुत मशकूर हूँ। आज हम इस डिबेट को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन मौजू ऐसा है कि इस पर बड़ी बात हो सकती है। बुनियादी तौर पर गैर मामूली हालात हैं, और गैर मामूली हालात में मीडिया को गैर मामूली मेहनत करनी है, गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करना है, और बाज़ जगहों पर अपनी हदूद फलांगे बगैर गैर मामूली किस्म के काम करने हैं ताकि लोग मुतहरक और तब्दीली लाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।